اس آخری عشرہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرہ اتقم من النار، کہ یہ آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے دن، یعنی اس ماہ مقدس کا خاص انعام یہ ہے کہ جس طرح اللہ پہلے 10 دنوں میں اپنی رحمت کا اظہار فرماتا ہے، درمیان کے 10 دنوں میں گنہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے، اسی طرح خاص انعام یہ ہے اللہ اس ماہ مقدس کے آخری دنوں میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جہنم سے آزادی ایک خاص نعمت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی بیمار ہو گئے، کائنات علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بیماری کی وجہ سے اس آدمی کا، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن بالکل کمزور ہو چکا تھا، ہڈیاں ہی ہڈیاں، گوشت نام کی کوئی شے اس کے بدن پر موجود نہیں تھی، چوزے کی طرح اس کا جسم ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمارداری کے الفاظ ادا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے غلام، کیا تو نے کوئی دعا تو نہیں کی کہ جس کو اللہ نے درجہ قبولیت عطا کر لیا ہو اور تیری یہ حالت ہو گئی ہو؟ معنی یہ ہے کہ حضور جانتے تھے، کہلوانا اس کی زبان سے چاہتے تھے، وگرنہ ہمیں کیا پتا کہ اس نے کوئی دعا کی یا نہیں کی۔ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دعا یہ کی ہے کہ یا اللہ، میری جتنی زندگی کی خطائیں ہیں، جتنی زندگی میں تیری نافرمانی ہو چکی ہیں، ان کی سزا تو دنیا میں ہی دے دے۔ آخرت کی جو سزا ہے، جہنم کی سزا جو ہے وہ بڑی سخت ہے، وہ برداشت کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، تو نے جو سزا دینی ہے میری کوتاہیوں کی وہ دنیا میں دے دے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب اس کی یہ دعا کے کلمات سماعت فرمائے، ارشاد فرمایا میرے غلام، تو سزا کیوں مانگی تو نے؟ مانگنی ہی تھی تو رب کی رحمت مانگتا، مانگنا ہی تھی تو رب کی بخشش مانگتا، اللہ رحمان ہے، اس کا کرم مانگتا، وہ کریم ہے، تو نے یہ سزا کیوں مانگی؟ ایسا تو نے کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ اے اللہ، دنیا بھی سونی کر دے، آخرت بھی بہتر بنا دے، اور اپنے کرم سے جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے۔ معنی یہ ہے کہ جہنم کا عذاب ایک اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے غضب کا جو مرکز ہے، اس سے بچاؤ، یہ خاص اللہ کا انعام ہے، وگرنہ بتقاضۂ بشریت اس عذاب کو سہنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا توحید کا اقرار کرنے والا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا بھی کوئی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ایک بندہ ہوگا جہنم میں پڑا ہوگا، قیامت کے دن جناب جبرائیل علیہ السلام جہنم کے پاس سے گزریں گے، وہ جہنم کے گڑھے میں موجود ہو کر اللہ کی رحمت کو آوازیں دے رہا ہوگا جہنم میں، اور اللہ کو آوازیں دے رہا ہوگا یا حنان، اے
رحم کرنے والے میرے رب، یا منان، اے بہت زیادہ احسان کرنے والے میرے رب۔ آوازیں لگا یا حنان، یا منان، یا حنان، یا منان۔ جبرائیل علیہ السلام سنیں گے اس کی آواز کو، تعجب حیران ہو جائیں گے، بندہ جہنم میں ہے، نعرے اللہ کے لگا رہا ہے جہنم میں، ذکر اللہ کا کر رہا ہے، آوازیں رب کو دے رہا ہے، اس کی رحمت کا آوازیں دے رہا ہے، یا حنان یا منان۔ عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سجدہ ریز ہوں گے، اللہ ارشاد فرمائے گا حالانکہ وہ عالم الغیب ہے، حالانکہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ پوچھے گا جبریل کیا بات ہے، سجدہ کس بات کا، حیرانگی کس بات کی؟ عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، جہنم کے قریب سے گزر رہا تھا، تیرا ایک بندہ ہے جہنم میں پر آوازیں تجھے دے رہا تھا، تیری رحمت کو، تیرے کرم کو آوازیں دے رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جا جہنم کے دروازے سے جا کر کہہ اس بندے کو جہنم سے نکال کر اسے لے کر میری بارگاہ میں آ۔ جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام دروازہ جہنم کے پاس تشریف لے جائیں گے، اللہ کا یہ پیغام سنائیں گے۔ جہنم کا وہ دروازہ جہنم میں غوطہ لگائے گا اور خالی ہاتھ واپس آ جائے گا، آواز آ رہے گی لیکن بندہ نہیں ملے گا۔ حالانکہ کائنات کے والی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جتنی ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، جہنم کا دروازہ اس سے بھی زیادہ جہنمی کو پہچانتا ہوگا کہ کون سا جہنمی کہاں موجود ہے، اس کا نام کیا ہے، کس جگہ پڑا ہوا ہے۔ خالی ہاتھ آ جائے گا اور آ کر جناب جبرائیل علیہ السلام سے کہے گا اے جبرائیل، جہنم کی آگ بڑی شدید ہو گئی ہے، بڑی شدید ہو گئی ہے، پتہ نہیں لگ رہا پتھر کیا ہے، لوہا کون سا ہے، انسان کون سے ہے، اتنی شدید ہو گئی ہے پتہ نہیں چل رہا کہ کون کہاں ہے، کیا کیفیت ہے، کون سی چیز ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام دوبارہ عرش الہی کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، دروازہ جہنم کی یہ بات عرض کریں گے، اللہ فرمائے گا کہ جا جبرائیل اسے بتا کہ میرا وہ بندہ جہنم کے فلاں حصے میں پڑا ہوا ہے، تجھے نہیں ملا، تجھے علم نہیں، میں بتا دے تو فلاں جگہ پر وہ پڑا ہوا ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ کا یہ پیغام دروازہ جہنم کو پہنچائیں گے، دروازہ جہنم دوبارہ غوطہ لگائیں گے، اس بندے کو وہاں سے پکڑیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کی کیفیت، حالت یہ ہوگی اس کے پاؤں اس کے سر کے ساتھ بدے ہوں گے، اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بدے ہوں گے، سارا جسم جہنم کے بچھوؤں اور سانپوں کی لپیٹ میں ہوگا۔ جس جہنم کو ہم نے ہلکا سمجھ رکھا ہے، کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ جہنم کا ہی فیصلہ نہ فرما دے، میں یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، کہیں اس کی وجہ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے اور جنت کے بجائے میرے لیے جہنم کا پروانہ ہی نہ لکھ دیا جائے۔ یہ کیفیت ہوگی، دروازہ جہنم سے جھٹکا دیں گے، سانپ گر جائیں گے، بچھو گر جائیں گے، جہنم کی بیڑیاں کھل جائیں گی، جناب جبرائیل علیہ السلام کے سامنے حاضر کریں گے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ حدیث ساری کی ساری اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے،
لیکن جو اگلے الفاظ ہیں وہ دل کے کانوں سے سننے والے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جب اس بندے کو پیش کیا جائے گا، اللہ اس بندے سے کلام فرمائے گا. پہلا کلام یہ ہوگا، اے بندے، کیا میں نے تجھے اچھی صورت میں پیدا نہیں کیا تھا؟ ہزار ہار میری مخلوق تھی، میں نے تجھے گدھا نہیں بنایا، گھوڑا نہیں بنایا، بندر نہیں بنایا، خنزیر نہیں بنایا، بیل نہیں بنایا، گائے نہیں بنایا، مکوڑا نہیں بنایا، چونٹی نہیں بنائی، شیر نہیں بنایا، چیتا نہیں بنایا، تجھے صورت محمدی پر پیدا فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہتر صورت میں پیدا فرمایا. اس کی ایک وجہ علماء نے یہ ذکر کی، سارے کے سارے مخلوقات اپنی خوراک لینے کے لیے اپنے سر کو نیچا کرتے ہیں، جبکہ انسان کے لیے اللہ نے نظام یہ بنایا ہے کہ خوراک غذا لینے کے لیے سر کو جھکانا نہیں پڑتا. اللہ نے ہاتھ جیسے دو نوکر پیدا فرما دیے ہیں کہ یہ روٹی توڑیں گے اور تیرے منہ تک پہنچا دیں گے. تیرا سر روٹی کے لیے نہیں جھکنا چاہیے، تیرا سر غذا کے لیے نہ جھکے، یہ سر جب بھی جھکے میں رحمان کے آگے جھکے، میں رب العالمین کے لیے جھکے. یہ کھانے کے لیے پینے کے لیے نہ جھکے، یہ جب بھی جھکے میں رب العالمین کے لیے سے جھکنا چاہیے. اللہ شاہمہ، میں نے تجھے اچھی صورت نہیں دی تھی؟ بندہ کہے گا جی عطا کی تھی. اچھا، پھر میں نے تیری ہدایت کے لیے رسول نہیں بھیجے تھے؟ جی یا اللہ بھیجے تھے. میں نے تیری ہدایت کے لیے کتابیں نازل نہیں کی؟ یا اللہ کی تھی. کیا میں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا کہ نیکی کرو؟ جی یا اللہ حکم دیا تھا. برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ یا اللہ کیا تھا. تیرے پیغام رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے اور پھر تیرے بندوں کے ذریعے سے ہم تک یہ پہنچتے رہے. یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے. اچھا پھر بتانا تو نے یہ کام کیوں کی؟ یہ اپنے اعمال دیکھ، میرے کرم دیکھ. میں نے تجھے انسان بنایا، تیری ہدایت کے لیے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، نیکی کا حکم دیا، برائی سے تمہیں روکا، اپنے بندوں کی ڈیوٹی نہیں، میرا پیغام تو تک پہنچاتے رہے. اب اپنا اعمال نامہ بھی دیکھنا، تو کیا کر کے آیا ہے؟ عرض کرے گا یا اللہ، تو نے مجھ پر ظلم نہیں کیا. مجھے جو تو نے جہنم میں رکھا ہوا تھا نا، جہنم کی سزا مجھے ہو رہی تھی، تو نے ظلم نہیں کیا. یہ میرے اعمال کا بدلہ ہی تھا. لیکن یا اللہ اتنی بات ضرور ہے، جہنم میں جا کر بھی میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا. یہ مجھے پتا تھا کہ جو مجھے سزا مل رہی ہے یہ میرے اعمال ہی کا نتیجہ ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. مجھے اپنے کیے کی سزا مل رہی تھی، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا میرا رب ہے بڑا رحمان، میرا رب ہے بڑا کریم، ہے بڑا فضل والا. اسے جہنم میں بھی رہ کر پکارا جائے، کبھی نہ کبھی اس کی رحمت جوش میں آ ہی جائے گی. یا اللہ جہنم میں جا کر بھی میں تجھے بھولا نہیں، اسی لیے جہنم میں جا کر بھی میں تجھے آواز دے رہا تھا، یا حنان، یا منان، اے رحم فرمانے والے، اے رحم فرمانے والے مولا، اے احسان فرمانے والے مولا، اے رحم فرمانے والے مولا. یا اللہ اگر تو نے اتنا کرم کر دیا نا کہ جہنم سے مجھے نکال دیا ہے، تب اور رحمت کر دے، بخشش کا پروانہ ہی لکھ دے، آرڈر ہی فرما دے کہ بس اتنی سزا کافی ہے جتنی مل گئی. اللہ فرمائے اچھا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس بندے پر رحم کر دیا. تو یہ آخری اشرا اس جہنم جس کا میں نے تھوڑا سا یہ تذکرہ کیا
اس جہنم سے آزادی کا یہ اشرا ہے۔